یہ راہ دل برا بھی ہے، یہ جوئے تشنگاں بھی ہے قصہ مختصر لوگوں یہ قصر عارفہ بھی ہے، ہزاروں پی گئے اس میں کدے سے جام الفت کا، حنیف اب تو بھی یکسوئی سے دامن تھام حضرت کا، یہ راہ دل برا بھی ہے، یہ جوئے تشنگاں بھی ہے۔ آئیے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ آئیے بیٹھیے بیٹھیے مام بیٹھیے۔ خوشی ہوئی ہاں ہاں، اور باقی کے سبھی ساتھیوں نے بھی ہمارے کہا کہ آپ کے آنے سے ہمیں بہت مسرت ہوئی، خوشی ہوئی۔ ہمارا جو پروگرام جو ہوا ہاں اور اتنی بڑی ہستی اس کے ہاتھوں سے کل جو ہوا، وہ لوگ بہت خوش تھے جی۔ آپ کے جانے کے بعد سب رونے لگے تھے۔ اچھا، تو ایسی حالت ہوئی تھی، سب جو پرانے ناظرہ جن نے پورا کیا تھا وہ رونے لگے تھے۔ پھر میں بولا کہ حضرت جی سے تھوڑا ملاقات کر کے ان کو پوچھوں کہ بھائی آپ کو کیسا لگا، کیا ہوا۔ جی جی، وہ ہاں، تو دوسری بات یہ ہے کہ کل کے اس میں مجمع میں آپ کی بات جو ہوئی، ماشاءاللہ اتنی بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ علم جو تھا آپ کا وہ ہمیں ملا، یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک مسرت کی بات ہے۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ اس کے اندر کچھ خامیاں وغیرہ کچھ کمیاں نظر آئی کہ کیا، یہ بھی ذرا پوچھنا، حضرت جی سے مشورہ لینا کہ آگے ہمیں اور کیا کرنا چاہیے، تو اس کے اثر کچھ رہبری آپ کریں گے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ جی جی ٹھیک۔ آج 7 سال سے ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جی جی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ 7 سال میں اتنی محنت، بھائی کو بھی معلوم ہے، انہوں نے بھی اس میں بہت ہمارا ساتھ دیا ہے۔ یہاں محمدیہ مسجد کے اندر بھی مکتب ہمارا شروع ہے، گورنمنٹ کالونی میں بھی شروع ہے، اور یہاں عمر فاروق میں بھی شروع ہے، بکر قصاب میں ہے، ابو بکر میں ہے، 5 جگہ بھی شروع ہے۔ تو انشاءاللہ ہے ساتھی بہت جڑ رہے ہیں، اور کل کا تو مجمع دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اس پر اور اثر اچھا ہوئے گا ایسا ہمیں لگ رہا ہے۔ تو ذرا وہی بات کرنی تھی، آپ سے ملاقات کرنی تھی۔ جی جی، تو اس لیے ہم آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ اس وقت میری حاضری محبوب بھائی تحصیلدار کے حکم پر ہوئی تھی، جیسے کہ ہر وقت ہوتی ہے۔ 1 سال کے بعد ایک مرتبہ میری حاضری ہوتی ہے الحمدللہ میرج شہر میں، اور یہاں کی مختلف مساجد میں بیانات ہوتے ہیں، مختلف عنوان سے ہوتے رہے ہیں۔ پھر اطراف میں جوانب میں بھی جاتا ہوں، وہاں بھی محبوب بھائی نے پروگرام ترتیب دی ہے، اس کے مطابق جانا پڑتا ہے۔ کل الحمدللہ ایک تو خود محبوب بھائی کا ادارہ، اس میں الحمدللہ کچھ بچیوں نے ناظرہ قرآن کریم ختم کیا تھا، تو اجلاس تھا، اس اجلاس میں بھی الحمدللہ حاضری ہوئی، اور وہاں بھی جو ہے گفتگو اس پر ہوئی کہ اس وقت جو ہے ہماری نسلوں کو کس طرح سے تعلیم دی جائے، اور 2 چیزوں پر میں نے زور لگایا۔ ایک تو یہ کہ بچوں کو قرآن کریم کی اچھی تعلیم دی جائے، دوسرا یہ کہ ان کے عقائد پر زور دیا جائے، تیسری بات یہ بتائی کہ گھر کا ماحول جو ہے اس کو دیندار بنانا پڑے گا، کیونکہ باہر کا ماحول زہریلا ہے، باہر تو مسلمان رہنا مشکل ہے، اس لیے گھر کے اندر ماحول بناؤ، اور گھر کے اندر ماحول ماں باپ بنائیں گے۔ یہ بات تو شام کی تھی، صبح کی تھی۔ شام میں آپ نے بلایا تھا، حافظ عطا اللہ صاحب کی دعوت تھی پہلے سے، مجھے محبوب بھائی نے بتایا تھا کہ کچھ معمر لوگوں نے قرآن کریم ناظرہ ختم کیا، تو مجھے بڑی خوشی تھی اور بہت شوق تھا کہ میں ان کو دیکھوں پرتیکش طریقے پر کہ کون ہے وہ لوگ۔ پھر رات کو آپ نے جو ان کا تعارف کرایا، کوئی دکاندار ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کاروباری ہے، کسی نے BCom پاس کیا ہے، کسی نے 2 پاس کیا ہے، لیکن الحمدللہ شوق سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور پڑھ کر مکمل کیا،
اور کل جو ہے تکمیل کی دعا حضرت حافظ صاحب کے حکم سے ہوئی اور الحمدللہ اسی عنوان سے کچھ بات بھی ہوئی. اس میں الحمدللہ مجھے بڑی کامیابی نظر آئی. عام طور پر شبانہ یا شبینہ جو مدرسے ہوتے ہیں جو رات کو چلتے ہیں اکثر اور بیشتر، وہ کامیاب نہیں رہتے ہیں. چند مہینے چلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ تقریباً 7 سالوں سے الحمدللہ یہ چل رہا ہے، یہ کام چل رہا ہے. قرآن کریم معمر لوگوں کو پڑھایا جائے اور صحت کے ساتھ پڑھایا جائے. تو یہ جو پڑھنے والے تھے انہوں نے ثابت کیا کہ کام کے ساتھ، اپنے جاب کے ساتھ اگر ہم فکر اوڑھ لیں کہ قرآن سیکھنا ہے تو قرآن کریم کا سیکھنا آسان ہے. کل حافظ صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں آدمی عزم کر لے کہ مجھے سیکھنا ہے تو پھر کوئی کام مشکل نہیں رہتا. اور قرآن تو ویسے بھی آسان ہے. جب 6 سال کا بچہ پڑھ سکتا ہے تو 60 سال کا آدمی کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ 25 سال کا آدمی کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ یہ جھیپ نکل جانی چاہیے سمجھ میں. اصل میں اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے اتنی بڑی عمر میں. یہ غلط فہمی کا شکار ہے. یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. دوسرا ہے کہ سوچتے ہیں اتنی بڑی عمر نکل گئی اب پڑھ کر کیا کریں گے. 50 سال کا 60 سال کا بڈھا موبائل نہیں چھوڑتا، کمپیوٹر نہیں چھوڑتا تو قرآن کیوں چھوڑتا ہے؟ کمپیوٹر چلانا تو مشکل کام ہے، موبائل چلانا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. اور باقاعدہ اسمارٹ فون چلاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں تو قرآن کریم بہت آسان ہے. لہذا شوق دلایا جائے. جیسے کل کے جلسے میں انعامات دیے گئے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، ان کو شوق دلایا گیا. اب 21 دن کے بعد آپ کے پاس سے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ مقدر کی بات ہے. جتنے بچے یا جتنے لوگ آپ کو ملے ان کو غنیمت سمجھیں. ایک ملے تو ہمارا دارالعلوم دیوبند ایک طالب علم اور ایک استاد سے شروع ہوا تھا، ابھی کہاں پہنچا ہے؟ عالمی پیمانے پر کام کر رہا ہے. پورے عالم میں اس کے ابنا جو ہے وہ پھیلے ہوئے. اس طرح طلباء کی کمی کی وجہ سے نا امید ہونے کے بجائے پوری امید کے ساتھ کام کریں. جتنے بھی لوگ مل جائیں ان کو شوق دلایا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. نہ آتے ہوں تو ان کے گھر پر جا کر منت سماجت کی جائے اور قرآن کے فضائل کے سلسلے کے چھوٹے چھوٹے کارڈ بنائے جائیں اور لوگوں میں تقسیم کیے جائیں. ان کو شوق دلایا جائے کہ بھئی ہم قرآن کریم پڑھیں اور شرم محسوس نہ کریں. علم کے حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے تو آدمی علم جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. رات کا وقت اگر فارغ کر سکتے ہیں، حالانکہ حافظ صاحب تو مختلف اوقات کے اندر پڑھا رہے ہیں تو اور آپ حضرات پوری محنت کر رہے ہیں تو ہمت نہ ہاریں. جو علماء کام کر رہے ہیں اس فیکلٹی کے اندر اس کو اچھی طرح سے کریں. کل کا مجمع دیکھ کر یہ خیال آیا کہ انشاءاللہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے، ہمت کی بات ہے. ہمت مرداں مدد خدا. تو انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے، کسی موڑ پر بھی مایوس نہ ہونا. حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے. ایک مرتبہ حضور سے کہا گیا ذرا آسمان پر دیکھو، ایک منظر دکھانا ہے تمہیں. منظر دکھایا. ایک نبی کے ساتھ ایک ہی فرد تھا. ایک نبی کے ساتھ 2 تھے، ایک نبی کے ساتھ 3 افراد. اتنے سال محنت کرنے کے بعد ایک ہی فرد جو ہے مسلمان ہوا ان کے ہاتھوں پر. لیکن نبی نا امید نہیں ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے، کارواں بنتا گیا. اب 7 سال گزرنے کے بعد نا امیدی کی کوئی بات نہیں. بس اب تو آگے بڑھتے جاؤ، قدم بڑھاؤ. جتنے بھی لوگ مل جائیں ان کو غنیمت سمجھ لو اور کام کرتے رہو. انشاءاللہ اتنے اچھے ماحول کے اندر کام ہو رہا ہے تو ضرور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی.
آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. سرکار اکیلے تھے، پھر پورا کارواں الحمدللہ 23 سالوں میں تیار ہوا. اس طرح آپ کی بھی مدد ہوگی، اس لیے کہ آپ کوئی دنیا کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہیں جس پر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے. پڑھیں گے تو بھی ثواب، پڑھائیں گے تو بھی ثواب، دیکھیں گے تو بھی ثواب. تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جتنے حضرات اس شعبے کے اندر کام کرتے ہیں، جو حضرات ان کی مدد کرتے ہیں، جو مسجدیں کھول دی گئی ہیں ان حضرات کے لیے، ان تمام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلے عطا فرمائے. اور شہر میں میں امید کرتا ہوں کہ کوئی بوڑھا اور کوئی معمر شخص ایسا نہ رہے جس کو یہ شکوہ رہے کہ مجھے قرآن کریم نہیں آتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی 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 اللہ تعالیٰ ان سے کام لے، قبول فرمائے. یہ راہ دل برا بھی ہے، یہ جوئے تشنگاں بھی ہے قصہ مختصر لوگوں یہ قصر عارفہ بھی ہے. ہزاروں پی گئے اس میکدے سے جام الفت کا، حنیف اب تو بھی یکسوئی سے دامن تھام حضرت کا. یہ راہ دل برا بھی ہے، یہ جوئے تشنگاں بھی ہے قصہ